السلام علیکم۔ استنبول لگژریس لائف چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم سولوشن بتانے والا ہوں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی تعریف کریں، جھوٹی ہی صحیح مگر ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ دونوں کے درمیان محبت بڑھے گی، میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی، یعنی ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں۔ اگر بیوی کوئی اچھا کھانا پکاتی ہے تو شوہر اس کی تعریف کرے، اگر شوہر کوئی اچھی چیز لاتا ہے تو بیوی اس کی تعریف کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شوہر کوئی اچھی چیز لاتا ہے بازار سے مگر وہ بیوی کو پسند نہیں ہوتی، تو جب وہ چیز وہ لے آئے تو اس ٹائم ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ وہ تھکا ہوا آتا ہے۔ بعد میں کہہ دیں، جب وہ آرام کر لے اس کے بعد کہہ دیں، تو اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ کیونکہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جس بیوی نے اپنے شوہر کو خوش رکھا وہ جنت میں جائے گی وہ بیوی۔ اسی طرح جس شوہر نے اپنی بیوی کو خوش رکھا تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جو اہم بات یہ ہے کہ یہ دنیا کہتی ہے جو جیسا کرو گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آج آپ نے کسی کی بیٹی کی عزت کی تو کل کو آپ کی بھی اولاد ہوگی، ان کی بھی کوئی عزت کرے گا۔ کیونکہ یہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جن شوہروں نے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیا تو پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ظلم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اس صحابی کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ گھر آ گیا تو اس کی بیوی نے اس کو آرام سے سمجھایا کہ میں نے پڑوس سے ایک چیز مانگی تھی عاریتاً، تو اب وہ چیز وہ مجھ سے واپس مانگ رہے ہیں، تو کیا میں اس کو دے دوں؟ تو اس کے شوہر نے کہا ہاں وہ تو ان کی چیز ہے تو وہ دے دو۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد، اس عورت نے جب اس کا شوہر ریلیکس ہو گیا، سارا دن وہ تھکا ہوا آیا تھا اس کام سے، جب وہ ریلیکس ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ اس طرح ہمارا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تو اس کے شوہر کو اتنا غم نہیں ہوا۔ اگر جیسے ہی اس کا شوہر آتا وہ اس کو پہلے سے بتا دیتی کہ بھائی ہمارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو اس سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، دل کا ہارٹ اٹیک بھی پڑ سکتا تھا، اور بھی کئی قسم کے پریشانیاں وہ ہو سکتی تھی۔ مگر اس نے کتنے اچھے طریقے سے اس کو یعنی اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا، تو دونوں کا بہت فائدہ ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ 3 چیزیں وہ اللہ کی نعمت ہیں: میٹھی زبان، نرم دل اور اچھے اخلاق۔ تو جو محبت آپ اخلاق سے سیکھ سکتے ہو، یعنی اخلاق سے آپ کو جو فائدے ملیں گے وہ آپ کو زور زبردستی، مار کٹائی سے نہیں ملیں گے۔ مار کٹائی، زور زبردستی، غصے سے گھر بگڑتے ہیں، اس سے گھر بنتے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آدمی کا جو سب سے بہترین دوست ہوتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ آپ لوگ صرف اپنی بیوی کا دل جیت لیں، اور عورت کا دل بہت آسانی سے جیتا جا سکتا ہے۔ جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے کھانے کی تعریف کریں، اور ہو سکے تو کبھی کوئی چیز لے آیا کریں اس کے لیے اور اس کے منہ میں دیا کریں، اپنی بیوی کے منہ میں۔ اس طرح بیوی بھی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو چمچ کے ذریعے منہ میں دے، اس سے دونوں میں محبت بڑھتی ہے۔ اگر کبھی کوئی لڑائی وڑائی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے اور اس کو اپنے قریب کریں، یعنی اس سے گلے لگائیں۔ اس سے بھی عورت تھوڑی دیر رو لے گی مگر پھر وہ
جتنے بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ عورت کو اللہ نے رونے کا ہنر دیا ہے، اور رونے سے انسان کے غموں کا بوجھ جو ہے نا وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے، اس سے کسی نے پوچھا، ایک بچے نے، کہ میری ماں بہت روتی، تو اس بزرگ نے بھی یہی کہا کہ عورت اسی لیے روتی ہے کہ عورت رونے سے جو ہے نا اس کا بوجھ حل ہو جاتا ہے، اس کے جو بوجھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور عورت کو اللہ نے صبر دیا ہے، تو اس لیے وہ بہت روتی ہے۔ اور تیسری جو اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی جوائنٹ فیملی میں ہے تو وہ برائے مہربانی اس بات پر بہت زیادہ عمل کریں، وہ جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہو، بہنوں کا آپ کی بیوی کے ساتھ، ماں کا آپ کی بیوی کے ساتھ، تو الگ الگ کسی کی باتیں نہ سنیں، آپ سب کو ایک ساتھ بٹھائیں۔ فار ایگزامپل ماں کا اور آپ کی وائف کا کوئی پرابلم ہے تو دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں اور بولو کیا مسئلہ ہے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ غلط بیانی نہیں کریں گی۔ اسی طرح اگر بہنوں کا مسئلہ ہے آپ کی بیوی کے ساتھ تو بھی یہی طریقہ اپنائیں، بھائیوں کا مسئلہ ہے تو بھی یہی طریقہ اپنائیں۔ تو یہ بہت آزمودہ فارمولہ ہے، یہ میں نے آزمایا ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی ازدواجی زندگی وہ خوشحال رہے گی۔ اور بیوی کو سمجھائیں کہ میری ماں بہن کے بارے میں کبھی بھی جو ہے نا ان کی غیبت چغلی نہ کرے، اس پہ آپ توجہ نہ دیں، کیونکہ عورت جو ہے نا یہ سارے جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں وہ یہی باتیں، میں اب بیان تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مگر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام رہتی تھی تو شیطان نے جو ہے نا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت حوا علیہ السلام کو قائل کیا کہ آپ یہ دانہ کھا لو، یہ فروٹ کھا لو، تو اس طرح وہ دونوں آ گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ جلدی دھوکہ کھا جاتی ہے، اور اسلام میں بھی ہے 2 عورتیں جو ہے نا وہ ایک مرد کے برابر ہے، کیونکہ عورتوں سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو بھائی برائے مہربانی کمرے کے اندر آپ اپنی بیوی کی باتیں نہ سنیں، اس پہ کان نہ دھریں، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو دونوں کو سامنے رکھیں، اور آپ مرد ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ ایسی بات کریں کہ آپ کی بیوی بھی مطمئن ہو اور آپ کی ماں بھی مطمئن ہو۔ تو یہ چند ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں، یہ چند اہم ٹپس ہیں، اس پر عمل کریں، آپ کی انشاءاللہ ازدواجی زندگی خوشحال رہے گی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔